لے جا سکتے ہو، نہ تمہارا کوئی عہدہ جا سکتا ہے. نیٹ رزلٹ ایک وقت آتا ہے سب کچھ ساتھ چھوڑ جاتا ہے. گاڑی تم چلا نہیں سکتے، جسم کے اندر وہ جان نہیں، نظر آتا نہیں ہے. غذا تم کھا نہیں سکتے، یا دل جو نہ دانت ایسے نہ پیٹ ایسا نہ حالات ایسے ہے. اولاد تمہارے ساتھ ٹکتی نہیں ہے، کیونکہ اولاد جو ہے وہ تو مال کے چکر میں لگا دیا، اولاد تو مال کے پیچھے بھاگ گئی. تو پتہ چلا یار میں تو تنہا رہ گیا دنیا میں ہی. ابھی خبر کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں ہی میرے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے. جو بیوی تھی اس بیوی کے پاس وقت نہیں. وہ تو کہہ رہی بھائی بچوں کے بچے کون پالے گا، اور بچوں کے بچے پالنے لگ گئی وہ. اب یہ بڈھا جو ہے بیچارہ بیٹھا ہوا جس نے سب کچھ سب کے لیے کیا، آج اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. نیٹ رزلٹ یہ دیکھ لو، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، جس کا بھی دیکھو وہ یہی نظر آئے گا. کیا ہوا بھائی، تو سب یہی چھوڑ کے چلا جانا ہے، وہاں کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. اگر وہ وہاں کے لیے کرتا ہے تو خدا کی قسم یہاں بھی اس کے اثرات اس کو مل جاتے ہیں. وہ اگر تھوکے گا بھی تو اس کو ہاتھ پہ اٹھا لیا جاتا، اس کی تھوک کو بھی، اس کے بال کو بھی جو ہے وہ ضائع نہیں کیا جاتا. یہ ہے اللہ کا نظام. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی آپ اور ہم کیا کریں، آپ اور ہم کو کرنا کیا ہے. یہاں آنے کا مقصد کے پہلے مقصد تو بنایا جائے، پھر سمجھ میں آئے گی نا بات. تو مقصد تو آخرت ہے. آخرت کا مطلب کیا ہے، جو اعمال یہاں کریں گے وہ آخرت میں جائے گا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کی نعمت، اس کے اثرات تمہیں دیں گے، اور اصل چیز ہے وہی آخرت میں ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو یاقوت کا محل بنا ہوا ہے، یہ تو فلاں چیز کا موتیوں کا محل بنا ہوا ہے. یہ کس کا ہے؟ تو فلاں صحابہ کا ہے، یہ فلاں کا. تو اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے یہ دکھا دیا کہ جن جن اللہ والوں نے اللہ کی باتوں کو مانا ان کے محلات وہاں موجود ہیں. ہمیں کرنا کیا، محل بنانا ہے. کیا طریقہ ہو گیا؟ سوال یہ پیدا ہوگا. عمر گزر گئی لیکن بنانا تو ہے، کرنا تو وہیں کا تھا. تو بات صرف سمپل ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز جو ملتی ہے وہ فضل سے ملتی ہے. ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے فضل سے بیٹھے ہوئے، عمل سے نہیں. ارے کون سا ایسا عمل تم نے کیا تھا جو تم مسلمان بنا دیا؟ کوئی عمل نہیں تھا. ہم تو کون سا ایسا عمل کیا تھا جو تمہیں اہل حق سے جوڑ دیا؟ ارے مسلمان تو بہت سارے ہیں. اب کوئی عمل نہیں تھا. کون سا عمل ایسا تم نے کیا تھا جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بٹھا کے ان باتوں کی سمجھتا فرما رہے؟ کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے معاملات اللہ اپنے فضل سے کر رہا ہے. اصل چیز کیا ہوئی؟ فضل ہوئی. اور فضل جس کے پر آ گیا اس کا تو کام بن گیا. دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی لگا ہوا ہے کام پہ، ہر آدمی مزدوری کر رہا ہے، کسی نہ کسی حوالے سے لگا ہوا ہے. لیکن کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ جڑا اور دنیا کا مال اس کے بعد اتنا آنے لگا کہ وہ اب بات بھی کرو تو اس کو بات کرنا نہیں آتی. لیکن اللہ نے فضل فرما دیا، جو بھی مال لے لو، جو بھی اس نے اللہ تعالیٰ نے دیا لعنت سمجھ کے دیا. لیکن اس کا مال اس کے عمل سے نہیں آیا. بل گیٹس کے بارے میں جتنے کے ہسٹری سنو، پاگل تھا بھائی، اسکول سے نکال دیا گیا، اس کو تو کوئی پسند ہی نہیں کرتا تھا. جس کا بھی نام لوگے ایسے ہی ملے گا. وہ کس کو کیوں ملا؟ اس کی عقل اور سمجھ سے نہیں ملا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنے فضل سے عطا فرمایا. تو بیس کیا ہے؟ فضل، عمل نہیں. عمل کا حصہ کتنا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھنا ہے، فرض ہے. یہ کوئی فضل تھوڑی ہے، یہ تو عمل ہے. لیکن عمل سے ایک چیز کریٹ ہوتی ہے، وہ بہت مختصر سی ہوتی ہے. جیسے ہم کام کرنے جاتے ہیں تو کام سے پیسے کریٹ ہوتے ہیں، مختصر سے ہوتے ہیں کہ میرا گزارا چل جائے. اب میرا گزارا ہو جائے اتنے ہی پیسے ہوتے ہیں. میں اس پیسے کو کروڑوں میں تک ڈیوائڈ ملٹیپلائی کر دوں، کیا طریقہ ہوگا؟ وہی جو فضل کا طریقہ ہوتا ہے کہ 100 روپے کو میں نے کیا کہ انویسٹ کر دیا، ری انویسٹ کر دیا. اب 100 کا 200 ہو گیا. اب دوبارہ ری انویسٹ، تو پتہ چلا وہ جو پیسے تم نے کمائے وہ 100 روپے تھے، 1000 روپے تھے، یا کوئی بھی ایک اماؤنٹ تھا، اس کو تم نے انویسٹ کرنا شروع کر دیا. وہ انویسٹمنٹ تمہاری ملٹیپل ہوتی چلی گئی. اور تم پتہ چلا کہ ایک آدمی نے شروع کیا ایک پلاٹ لے کر، آج وہ کھرب پتی بنا ہوا ہے. آج کل یوٹیوب میں تو بھرا پڑا ہوا ہے یار. میں نے تو صرف ایک فلاں چیز کیا تھا، آج تھاؤزنڈز کے حساب سے. پر وہ کیسے بنا؟ وہ انویسٹ کرتا چلا گیا
پراپر انویسٹ کرتا گیا اور اس کی ہر چیز بڑھتی چلی گئی. تو پتہ چلا کہ کام تو وہ اتنا ہی کر رہا تھا جتنا کر رہا تھا، لیکن ملٹیپل کس چیز سے ہوا؟ اس طریقے سے ہوا جو طریقہ دنیا میں رائج الوقت ہے. اسی طرح ہم اور آپ ہیں. یہ روحانیت کا جو معاملہ ہے یہ بھی اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایک ہی عمل ہے لیکن ایک اس سے کچھ کما رہا ہے اور ایک کچھ بھی نہیں کر رہا. وجہ کیا؟ وہ فضل نہیں ہے. تو ہمیں فضل کی طرف بھاگنا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں عمر زیادہ بھی ہے کم بھی ہے، کوئی دل سے آیا کوئی بے دلی آیا، جیسے بھی آیا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس جگہ جو بیٹھے گا، چند لوگ کی نیت اگر صحیح ہے اور اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، ہم سب کو معاف کر دیں گے. عمل تو کچھ بھی نہیں، پر بیٹھے ہوئے آ کر اللہ کہتا ہے ہم اپنے فضل سے معاف کر دیتے ہیں. دیکھو یہاں نیت بھی شرط نہیں ہے، ہر جگہ شرط لگائی اللہ نے کہ بھائی یہ چیز شب قدر والے دن بھی جو ہے وہ معافی جب ہوگی جب یہ شرط ہوگی. عبادت کرو، کچھ نہ کچھ تو عبادت کرو گے نا، کوئی نہ کوئی تو عبادت کر رہے ہو. بھائی روزے رکھنا، یہ ساری شرطیں لگائی ہوئی ہیں اور ان سب کے لیے بھائی وضو ہونا چاہیے. یہاں کوئی شرط نہیں لگا رہے، کہہ رہے ہیں کہ صاحب معاف. اب جیسے ہم آپس میں ہوتے ہیں نا، صاحب فلاں صاحب تو ایسی آ گئے، فرشتے بھی کہتے ہیں یا اللہ یہ فلاں تو ایسی آیا بتا، اس کا ارادہ یہ نہیں تھا. نہیں نہیں نہیں، یہ بھی معاف. تو یہ معافی کس چیز سے مل رہی ہے؟ فضل سے مل رہی ہے. عمل تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہم لوگ. اس کے اندر وضو شرط نہیں، اس کے اندر نیت شرط نہیں، اس کے اندر لباس شرط نہیں، اس کے اندر ٹوپی شرط نہیں، اس کے اندر کپڑے شرط، کوئی شرط نہیں ہے. فضل ہے. ہم فضل سے تم ملٹیپل کر لو گے، عمل سے نہیں کر پاؤ. تو ہمیں فضل کی طرف بھاگنا ہے. فضل کہاں ہے؟ ماں باپ کو ایک نظر دیکھنے پہ ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے. ایک حج اور عمرہ کرنے جاؤ تو بھائی اتنی مشقت ہے، اتنی اللہ معاف. آج کل تو پھر بھی آسان ہے. پہلے کے زمانے میں تو اللہ معاف کرے 5-5 6-6 مہینہ کا حساب تھا اور جسم اور مال تو الگ خرچ ہوتا تھا. تو کیا ہے، ایک دفعہ جانے کے بعد دوسری دفعہ جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. وہ بھی قبول کس بنیاد پہ ہوگا؟ تو بھائی تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے. دیکھو کسی کو اگر تمہیں تکلیف دی تمہارا حج نہیں ہوگا. تمہارا مال اگر حرام کا ہے تو وہ حج نہیں ہوگا. کتنی شرطیں ہیں. ان سب شرطوں کو پار کرنے کے بعد ایک حج قبول ہوتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک نظر دیکھ لو اپنے ماں باپ کو اس محبت کی نگاہ سے، تو ہم تمہیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب بتائیں گے. کیا بات ہے بھائی؟ ہم آئے کمانے گئے تھے کس لیے؟ نیکی کمانے کے لیے نا. وہ اللہ کہہ رہا ہے ایک نظر میں دے دیں گے تمہیں. ہم ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ارے جب فضل سے یہ ملتا ہے، فرض تو ہو گیا. اب ثواب کی نیت سے اگر ہمیں چاہیے تو بھائی ماں باپ سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہے. لیکن ہم اور آپ لعنت میں گرفتار ہیں. کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں؟ پوچھا گیا کہ اگر 10 دفعہ دیکھیں تو ہاں 10 دفعہ، 100 دفعہ دیکھیں تو کہ 100 دفعہ. تو بتاؤ تمہاری نیکی کہاں پہنچ جائے گی؟ بہت سمپل ہے، کر کے دیکھو. وہ نیکی کیا کرے گی؟ تمہاری یہ چیز کہنا، یہ جو اللہ معاف کرے لعنت والے دماغ کو کھول دے گی، آنکھیں کھول دے گی. اور کوئی بھی آنکھ کھلا ہوا آدمی کبھی بھی غلط کام نہیں کرتا. تو فضل تلاش کرو نا. پہلا فضل کیا بتائے؟ جو یہاں کے بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر. نہ صرف گناہ معاف کیے بلکہ اللہ تعالیٰ اس پہ فخر جتا رہا ہے. بھائی کل تو بڑا گناہ گار یہ تھا، آج اللہ تعالیٰ اس پہ فخر جتا رہے. کیا مطلب؟ بھائی کوئی نیکوکار بن گیا نا. گناہ گار کے اوپر تو فخر نہیں کر سکتے. تو پہلے اس نے پاک کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر کر رہے ہیں. دیکھو بیٹھے ہوئے نا میرے بندے. تو ہم باعث سے فخر بن گئے اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کو فخر عزت تو ویسی اللہ کی بہت ہے، لیکن ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کہ یا اللہ آپ نے بالکل صحیح کہا. تو بیٹھے ہوئے ہیں واقعی میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جیسے باپ کے پاس اگر اولاد کوئی چیز بڑی چیز کما کے لے آئے تو 10 جگہ دکھاتا پھرتا، دیکھو میرے بچے نے ایسا کیا. تو وہ بچہ کیا بن گیا؟ ماں باپ کے لیے فخر کا ذریعہ بن گیا. تو یہ وہ چیز ہے بیٹا جس کو ہم نے حاصل کرنا. ہمیں دوڑ لگانی ہے فضل کی طرف.
اور ہم آپ اور آپ کہاں لگ رہے ہیں؟ عمل کی طرف، دے تسبیح پہ تسبیح ہے، دے فلاں پہ فلاں، یہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا. فضل کا معاملہ نظر نہیں آتا. فضل ہوتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ اس کی کنڈیشنز کیا ہے، وہ کنڈیشن تمہیں بتائیں گے. یہ جو ہمارا رویہ ہے نا وہ بتاتا ہے. جو مالدار نئے نئے ہوتے ہیں نا، وہ مالداری نئی نئی بتاتی ہے صاحب یہ نیا مالداری ہے اس کے اندر، کیونکہ اس کا انداز ہی کچھ اور ہوگا. اللہ معاف علم کرے. اور جو پرانے